پاکستان ویسٹ انڈیز کے خلاف بری طرح ہارنے کے بعد اب ہمارے آنکھیں ٹرائی نیشن سیریز اور ایشیا کپ کی اسکواڈ پر ہے، جو کہ ابھی اناؤنس ہونا ہے 3-4 دن میں۔ جب اناؤنس ہو جائے گا تو پھر بھی ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی بات یہ آ رہی ہے کہ شاید بابر اعظم کو موقع دیا جائے گا، جو فار زمان کی انجری کے بعد سے خبریں آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جمال حارث جو کہ پرفارم نہیں کر رہا تھا پچھلے 20 میچز میں، تو ان کی جگہ کس کو آنا چاہیے؟ محمد رضوان کو یا پھر کسی اور پلیئر کو؟ تو ہم اسی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دباؤ، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کرکٹ کے بارے میں آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ تو ابھی آتی ہے ہمارے ویڈیو پر۔ تو بابر اعظم کی خبریں آ رہی ہے کہ بابر اعظم کو اسکواڈ میں واپس لایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خبریں تب سے آ رہے ہیں جب فار زمان کو جب انجری ہو چکی تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں، تو پھر اس کے بعد یہ خبریں آ رہے تھے کہ شاید بابر اعظم کو اس کی جگہ اسکواڈ میں آنا چاہیے یا نہیں، ان کو موقع دینا چاہیے یا نہیں۔ تو پھر اگر بابر اعظم آئے گا تو وہ کھیلے گا کس کی جگہ پر؟ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ فار زمان فٹ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ دیکھو تو صاحبزادہ فرحان اور سیم ایوب دونوں جو اوپننگ پیر سنبھالے ہوئے ہیں، ان دونوں نے پچھلے 4 میچز میں 2 ہاف سینچریاں لگا چکی ہیں اور دونوں کو پلیئر آف دی میچ مل چکا ہے۔ انہوں نے سنگل ہینڈلی میچز جتوائے ہیں۔ اور اگر نمبر 3 کی بات کرو تو ادھر حارث کھیلتا ہے، اگر فار زمان آتا ہے تو فار زمان کھیلے گا، حارث نمبر 4 پر جائے گا۔ پھر بابر اعظم کو اگر اسکواڈ میں لیتا ہے تو وہ پھر کس کی جگہ کھیلے گا؟ اگر بابر اعظم کو کھیلنا ہے تو پھر وہ اوپننگ میں آ جائے گا، لیکن اگر بابر اعظم کھیلے گا تو پھر کسی ایک پلیئر کو تو باہر جانا پڑے گا۔ تو کیا کپتان سلمان علی آغا باہر جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے پلیئر ہے، ان دونوں میں کون سے جائے گا؟ تو اوبیسلی سلمان علی آغا تو نہیں جائے گا، تو بابر اعظم کو اسکواڈ میں رکھ کر ان کو بینچ کرنا پڑے گا۔ اتنے بڑے پلیئر کو آپ بینچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بہت بڑی بات آ رہی ہے۔ اور اگر اوپننگ اور 1 2 3 4 کو دیکھا جائے تو ادھر سارے پلیئر سیٹل ہیں، تو اگر سیٹل پلیئر کو چھیڑو گے تو کیا یہ ہمارے لیے مشکل بن سکتی ہے یا نہیں؟ یہ جب اسکواڈ ریویل ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن خبریں تو بہت زور و شور سے آ رہی ہے کہ بابر اعظم کو اسکواڈ میں لیا جائے گا ایز اے ایکسپیرینس پلیئر۔ تو پھر اس کے بعد بات یہ رہے کہ ہمارے مڈل آرڈر میں جو کہ حسن نواز صرف ایک ایسا پلیئر ہے جو کہ وہ رنز کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کپتان سلمان علی آغا کو بھی دیکھو یا پھر کسی اور پلیئر کو بھی دیکھو تو رنز نہیں ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر محمد حارث کو بھی دیکھو تو وہ بھی رنز نہیں کر رہا ہے۔ تو کیا محمد حارث کی جگہ کسی اور وکٹ کیپر کو لایا جائے گا یا نہیں؟ اگر لایا جائے گا تو کس کو لایا جائے گا؟ اگر محمد رضوان اس کی ریسنٹ پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، یہ اوڈیائی سیریز ہو گئے، انہوں نے اس طرح بیٹنگ سے میچز ہروائے ہیں، ڈاٹ اور گندی بیٹنگ انہوں نے کی ہے۔ اور اگر اس کے بعد تو کیا جانفی نے جس طرح کل بیٹنگ کی ہے پاکستان شاہین کے لیے، انہوں نے 61 رنز بنائے اور وہ رن آؤٹ ہو گئے، شاندار بیٹنگ انہوں نے کی۔ تو کیا ان کو جگہ کیا کوئی وائلڈ کارڈ انٹری ہو سکتی ہے پاکستان کے اسکواڈ میں یا نہیں؟ تو ابھی دیکھتے ہیں، جب اسکواڈ ریویل ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن کچھ تو پک رہا ہے، اس لیے تو پاکستان کے اسکواڈ ڈیلے ہو رہا ہے اناؤنس ہونے میں، تو کچھ تو پک رہا ہے پاکستان کی ٹیم کے سلیکشن کے مائنڈ میں اور کپتان کے مائنڈ میں۔ تو پھر بات آئی مڈل آرڈر میں حسن نواز کے ساتھ کوئی ایک پلیئر تو ہونا چاہیے اور پراپر بیٹر ہونا چاہیے۔ آلراؤنڈر سے کام نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ عرفان خان نیازی، عبدالصمد یا کوئی اور پلیئر کو لایا جا سکتا ہے، یعنی یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے مڈل آرڈر بھی کمزور لگ رہی ہے۔ پھر جب آلراؤنڈر کے بعد آ جائے تو خوش دل اور نواز کھیل رہے تھے، تو میرے خیال سے نواز اور سفیان کو موقع دینا چاہیے۔ اور جس طرح ابرار نے پرفارم کیا، اگر اس کو ٹرائی سیریز میں موقع دیا گیا تو پھر ایشیا کپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے جس طرح پرفارمنس انہوں نے کی تو کیا نہ ابرار اور سفیان میں کون کھیلے گا؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پیس بالنگ ہے، جس طرح کی اب اتنی اچھی نہیں چل رہی ہے، تو شاہین تو اوبیسلی وہ تو کھیلے گا کیونکہ وہ ایکسپیرینس بالر ہے اور وہ باقی بالر کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا۔ لیکن اس کے علاوہ سلمان مرزا کو موقع دینا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتاؤ کہ ہماری ینگ ٹیم ایشیا کپ میں اچھا کر سکتی ہے یا نہیں، اور کیا یہ ایشیا کپ جیت سکتی ہے یعنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے پیج کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔